مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ اچھا، بیان میں خواتین بھی آئی ہوئی ہوتی ہیں، مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا، پتہ چلا کہ خواتین بھی بیان میں آئی ہوئی ہیں، تو انہوں نے بھی کوئی مسائل پوچھنے ہوں تو کسی بچے کے ذریعے پرچی بھیجی جا سکتی ہے مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ دوران طلب علمی شادی کرنا کیسا ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود بالکل نو عمر تھے، ان کو دیکھ کے فرمایا کہ جو تم میں نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے۔ طاقت رکھنے کا مطلب جس کو رشتہ مل جائے، تو چاہے آپ طالب علم ہو یا آپ استاذ ہوں، نکاح بالغ ہونے کے بعد ہے۔ یہ نکاح جو ہے نا انسان کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی کہ طالب علم کے دوران کھانا کھانا کیسا ہے، ابے کھانا تو بھوک کا تعلق ہے نا، بھوک لگے گی تو روٹی تو کھانی پڑے گی۔ تو بالکل جیسے بھوک انسان کی نیچر ہے، مرد اور عورت ایک دوسرے کی کیا ہیں؟ نیچر ہیں۔ وہ اس نیچر کو کچلو گے تو ڈپریشن میں جاؤ گے، ٹینشن میں جاؤ گے، پڑھائی نہیں ہوگی اس سے۔ اب ایک بیوقوف کہہ رہا ہو کہ یار کھانا کھانے میں اتنا ٹائم لگے گا، اس سے بہتر ہے کہ پڑھ لو، کیونکہ پڑھائی کے دوران، کھانے کے دوران پڑھائی چھوڑنی پڑے گی نا۔ آپ اٹھ کے جاؤ گے، کھانا کھاؤ گے، روٹی پیٹ میں اتارو گے، اس کے بعد پھر نیند بھی آئے گی، پھر واش روم بھی جانا پڑے گا۔ تو آپ نے کہا اتنا ٹائم ایکچولی ویسٹ ہو رہا ہے، لہذا پڑھائی کو فوکس کرو۔ تو پڑھائی کو فوکس نہیں کرو گے، بھوک کا احساس بار بار آپ کو پڑھائی سے غافل کرے گا۔ تو بہتر ہے تھوڑا ٹائم نکال کے کھانا کھا کے تھوڑی دیر نیند کر لو، اٹھ کے فریش ہو جاؤ گے، دوبارہ دل کیا کرے گا پھر؟ پڑھائی میں۔ تو جو لڑکے شادی نہیں کرتے، صرف پڑھائی کو فوکس کرتے ہیں، تو وہ آنکھ مٹکے زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، پڑھائی کم کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر گرل فرینڈ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، موبائلوں پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، پھر انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھ دیکھ کے ٹائم ضائع کر رہے ہوتے ہیں، پھر ہینڈ پریکٹس اور پتہ نہیں کیا کیا گند بلا جو گند سوسائٹی میں چل رہا ہے۔ تو پڑھائی تو ویسے بھی نہیں ہوتی۔ لوگ مثالیں دیتے ہیں، نہیں وہ فلاں اتنا نیک آدمی، دیکھیں اس نے تو شادی نہیں کی اور پڑھ کے اتنا بڑا سائنسدان بنا۔ وہ 100 میں 1-2 ہوتے ہیں ایسے، 100 میں کیا ہوتے ہیں؟ 1-2 ہوتے ہیں جو کچھ الگ ہی، بہت ان کو اپنی خواہشات پہ کنٹرول ہوتا ہے۔ اور انگریزوں کی تو ویسے ہی مثالیں نہ دیں، ان کے ہاں تو بالغ ہوتے ہی نائٹ کلب شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یا تو آپ بھی یہ کر لو، حلال حرام کا فرق ختم کر کے نائٹ کلب کھول دو۔ میں اپنے دوست کا واقعہ بتاتا ہوں، میرا شاگرد بھی ہے، دوست بھی ہے، جرمنی میں پڑھ رہا تھا، عمر اس کی 30 سال تھی۔ ایک انگریز نے اس سے پوچھا تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ اس نے کہا نہیں بھائی، ابھی تو ایکچولی ہم کیا کر رہے ہیں؟ اسٹڈی کر رہے ہیں، ہم کوئی شادیاں کرنے کے لیے تھوڑی آئے ہوئے ہیں، جرمنی میں ہم پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ گورے نے کہا اچھا پھر گرل فرینڈ ہوگی تمہاری کوئی؟ اس نے کہا نہیں، داڑھی بھی ہے اس ماشاء اللہ لڑکے کی۔ کہہ رہا بھائی پاگل ہو رہا ہے کہ ہم لوگ گرل فرینڈ مسلمان لوگ ہیں۔ اس نے کہا اچھا پھر وہ کوئی لڑکوں کا شوق ہوگا؟ استغفر اللہ، مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ کہہ رہے نہیں بھائی ہم لوگ ہی نہیں ہیں۔ کہہ رہا تو پاگل ہے کیا؟ تو زندہ کیسے؟ اب تک گورا پوچھ رہا ہے کہ تو زندہ کیسے ہے بھائی؟ 15 سال ہو گئے بالغ ہوئے ہوئے۔ گورے میں اتنی سینس تو ہے کہ بھائی یہ بھی ایک باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے، اس کو کب تک کچھ لوگے آپ؟ 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال باڈی کی نیڈ نہ ہوتی پھر کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ نیچر ہے، یہ نیچرل ہے۔ دیکھو ایک نیڈ وہ ہوتی ہے جو ہوتی نہیں ہے، آپ بنا لیتے ہو۔ کوئی چرس پیتا ہے، یہ باڈی کی نیڈ تھی کیا؟ لیکن جب پیتے پیتے تھوڑے دنوں میں اب یہ کیا بن جائے گی؟ نیڈ بن جائے گی۔ تو یہ نیچرل نہیں ہے، لہذا اس کا علاج ہے کہ چھوڑ دو چرس۔ ایک شخص نشہ کرتا تھا، اس نے مجھے بتایا کہ میں نے ایسے نشہ چھوڑا کہ 2 مہینے کے لیے کنڈی لگا کے نا، تالا لگا کے اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا، حتیٰ کہ جمعہ بھی نہیں پڑھنے جاتا تھا کہ کوئی نشہ ہی مل گیا جمعے میں دوبارہ نشے میں نہ ڈال دے۔ 2 مہینے اپنے آپ کو بند کیا، نشہ چھوٹ گیا، دوبارہ اس کی حاجت نہیں ہوگی پھر۔ تو نکاح کا ایسے بھی نہیں ہے کہ آپ کے دل میں جو عورت کی رغبت ہے آپ 2 مہینے کے لیے کنڈی لگا کے اپنے آپ کو بند کر لیں اور بالکل نیٹ کلین، سوچنا ہی نہیں ہے۔ جب 2 مہینے بعد نکلو گے پہلے سے بڑے ایٹم بم بنے ہوئے ہوگے آپ۔ حقیقت ہے، پہلے سے زیادہ تباہی سوسائٹی کے لیے، کیونکہ یہ نیچرل ہے نا، نیچر تھوڑی ختم ہو سکتی ہے۔ چرس کی عادت چرس چھوڑنے سے چھوٹ جائے گی، کھانے کی عادت کھانا چھوڑنے سے چھوٹے گی کیا؟
کم تو ہو جائے گی, چھوٹے گی تھوڑی. وہ تو رمضان میں جب افطاری میں کیسا پھوڑتا ہے, کیونکہ وہ اتنا. تو چرس اور یہ نشہ یہ نیچرل نہیں ہے, اس سے اوائڈ کریں گے ختم. نکاح کی خواہش ختم نہیں ہوگی کبھی بھی, یہ تو نیچرل ہے, قدرت نے رکھی ہے اور یہ نعمت رکھی ہے, عورت میں بھی مرد میں بھی. اسی سے نسل بڑھتی ہے, اسی سے سوسائٹی وجود میں آتی ہے. تو نیچر سے مت لڑو, ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ سے. آپ سائنسی ترقی کرو مگر آپ نیچر کے خلاف چلنا شروع ہو جاؤ اس ترقی میں, تو نہ ترقی حاصل ہوگی اور نہ سکون ملے گا آپ کو, بغاوت ہو جائے گی نیچر سے. تو گورے نے اس کا حل یہ رکھا ہوا ہے کہ گرل فرینڈ وہ جا کے وہ کرتے رہتے ہیں, ان کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ان کے یہاں. لیکن اس کے دوسرے سائڈ افیکٹ بہت زیادہ ہو گئے کہ ترقی کر کے چاند پہ تو پہنچ گئے, لیکن جو چاند پہ جا رہا ہوتا ہے اس کے بھی ابا کا پتہ نہیں ہوتا کہ ابا کہاں ہے. وہ ہمارا بیٹا چاند پہ پہنچ جائے, پورا خاندان ریسیو کرنے کے لیے آئے گا, چچا ماموں تائے خالہ پھپھے. انگریز میں جو سائنسدان چاند پہ گئے نیچے ریسیو کرنے کے لیے, قوم تو آئی ہے, ایک آدھ گرل فرینڈ ہوگی, چچا تائے کا ان کے بھی پتا. تو یار یہ سیٹ اپ چاہتے ہو تم لوگ؟ اگر چاہتے ہو تو پھر کر لو بھائی. لبرل لوگ کہتے ہیں کیا ہو گیا اس میں, اگر چچا نہیں ہے, گدھے کا بھی تو ابا نہیں ہوتا, گھوڑے کا بھی باپ نہیں ہوتا, پھر بھی وہ گھوڑا گھوڑا ہی ہوتا ہے. تو اگر انسانوں کے ابا نہیں ہے تو انسان پھر بھی ایکچولی انسان کا اس سے نہیں پتہ چلتا ابا ہیں یا نہیں ہے. ایکچولی انسان کا اس سے پتہ چلتا ہے کہ سچ بولتا ہے کہ نہیں بولتا, ٹیکس ٹائم پہ جمع کراتا ہے کہ نہیں جمع کراتا. ہم بولتے ہیں بھائی وہ بھی ہے, لیکن پہلے کیا ہے, ابا کا ہونا سوسائٹی میں بہت ضروری. کیونکہ گدھے اور انسان میں فرق ابا سے ہوتا ہے, گدھے کے ابا نہیں ہوتے. انسان کے کیا ہوتے ہیں, ابا بھی, اماں بھی, خالہ بھی, چچا بھی, چچی بھی, نانی بھی, دادا بھی. گدھے کے ہاں یہ سیٹ اپ نہیں ہوتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے اب ہمارے پاس ایک ہی حل ہے کہ ہم جلدی نکاح کو پروموٹ کریں. کیا کریں ہم؟ لڑکا بالغ ہو, یونیورسٹی میں شادی کراؤ اس کی. رہا مسئلہ یہ کہ وسائل اور مسائل, اور پھر جیسے روٹی کھانی ضروری تو ہے, لیکن روٹی کے پیسے بھی تو ہونا جیب میں. تو اس کا حل کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ جب بچے کو یونیورسٹی بھیجتے ہیں تو پاکٹ منی دے کے بھیجتے ہیں کہ بیٹا جب ہم تمہاری فیس اٹھا سکتے ہیں ہم, تو کیا سموسے کھانے کے تمہیں پیسے نہیں دے سکتے؟ کینٹین میں جب بھوک لگے تو کیا کھا لینا. تو یار 2 روٹی کا خرچہ بہو کا اور اٹھا لو یار. باپ اٹھا لے خرچہ کہ میرا بیٹا یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے. اگر وہ نہیں پڑھ رہا ہوتا, نالائق ہوتا, تو اس کو تھوڑی پیسے دیے جاتے ہیں. جو ذمہ داری پوری کرتا ہے اس کی ماں باپ کیا کرتے ہیں, اس کو سپورٹ کرتے ہیں نا. تو بچہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے, نمبر اچھے آ رہے ہیں, اس کا مطلب یہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے. تو یار جیسے ہم نے اس کو ناشتے کے پیسے دے کے بھیجا, لنچ باکس اماں نے ساتھ بنا کے بھیجا, کس کے خرچے کا تھا وہ لنچ؟ ابا کے خرچے پہ نا. تو بھیج دیا, تو ایک خرچہ اور بھی ہے بھائی. جیسے روٹی اس کی پیٹ کی ضرورت ہے, ایسے ہی اس کی باڈی کی ضرورت بیگم بھی ہے. تو ابا یہ ہمت کر لیں کہ بیٹا میرا سمجھدار ہے, اسی لیے گھر سے باہر ہے, یعنی پڑھنے میں ٹائم لگا رہا ہے, نمبر بھی اچھے آ رہے ہیں, اپنی رسپانسبلٹی اس کی جو ہے وہ پوری کر رہا ہے. تو 2 روٹی بہو کھا لے گی, اس کا خرچہ کون اٹھا لے گا؟ میں اٹھا لوں گا, کوئی بات نہیں. کل اس نے کما کے دینا ہے, آج میں اس کا خیال کروں گا. کل یہ بولے گا یار میرے ابا نے میری تمام ضرورتیں پوری کی. ابا اب آپ 60 سال کے ہو گئے, اب آپ 50 سال کے ہو گئے, اب آپ گھر میں بیٹھو, کما کے کون کھلائے گا آپ کو؟ کیونکہ آپ نے میری ساری ضرورتیں پوری کی ہیں. اور اس دوران چونکہ شادی جلدی ہوئی تھی تو پوتے بھی جوان ہونا شروع ہو جائیں گے. تو یہ سارا خاندان, پوتے پوتیاں داماد بہویں مل کے ایک عدد ابا کو بڑھاپے میں اماں کو اور ابا کو کیا کریں گے؟ پالیں گے. یہ تو انویسٹمنٹ بہت کم ہوئی, اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے؟ بہت زیادہ ہے. جو پہلے ہوا کرتا تھا, ایک ابا چند لوگوں کو کھلاتا تھا, نسل بھی نہیں روکتا تھا, وہ ذمہ داری پوری کرتا تھا, بہوؤں کو بھی کھلاتا تھا, اور 50 سال کے بعد جتنی زندگی بچی ہے بیٹھ کے کھاتا ہی تھا صرف وہ. اب بیٹے کو پتا ہوتا ہے ابا نے ایک دھیلا نہیں خرچ کرنا میری شادی پہ, لہذا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بیٹا جاتا ہے لبرل لڑکیوں کی طرف, گرل فرینڈ دوستیاں لگاتا ہے, اور پھر ادھر ادھر منہ مارتا ہے. پھر گند کی عادت پڑ جاتی ہے, پھر گند کو گند ہی ملے گا میرے بھائی, سمجھ رہے ہو نا. پھر اس کو ملتی بھی آڑی ترچھی ہے, پھر طلاقیں ہوتی ہیں, پھر وہ پتہ نہیں ادھر تعلق ہے تو اس کا, کیونکہ خود جب 2 نمبر ہے, 20 لڑکیوں سے اس کی دوستیاں ہو چکی ہوتی ہیں, شادی کے بعد پکڑا جاتا ہے. یہ ایک نہ ایک دن انٹی سے بات کرتا ہوا کیا ہوتا ہے؟ بیگم کو اعتماد ختم. مجھے تو لوگ بتا رہے ہوتے ہیں ہماری پرانی والی کی اتفاق سے مس کال ایسے ٹائم پہ آ گئی, میری بیگم میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی, نام چینج کیا ہوا تھا, عبد الغفار نام رکھا ہوا تھا اس کا. میسج پڑھ لیا بیگم نے, عبد الغفار کہہ رہا ہے میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں. آدمی کہہ رہا ہے عبد الغفار کرتی کب سے ہو گیا بھائی؟
عورت کہہ رہی ہوتی ہے عبد الغفار اور محبت کر رہی ہے یہ, مجھے تم یاد آتے ہو. ابے عبد الغفار کو دوست کو تو دوست اتنا یاد نہیں آتا. ساری کلچر کی کیا ہو گئی ایسی کی تیسے. اب تمہیں کیا بہویں ملیں گی خدمت کرنے والی, پوتے ملیں گے خدمت کرنے والے, وہ پوتے بھی ایسے ہی ہوں گے. بہو بھی کہے گی اس نے تو کوئی, میرے سسر نے تو کبھی کوئی خرچہ کیا نہیں ہے ہمارے اوپر, اور یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کو باپ بنا کے رکھیں. میرے باپ نے تو اتنا خرچہ کیا, اس کا ایک دھیلا بھی خرچ نہیں ہوا. اس نے تو بیٹے کو شادی نہیں کرنے دی جب تک اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو جائے اور اتنے پیسے نہ کمانا شروع کر دے. اس وقت تک تو یہ اپنے بیٹے کو شادی نہیں کرنے دے رہا تھا. تو ابا والا کوئی چیز اس کو سسر میں نظر بولو نہیں آتا. ہم نے اپنے بچپن خاندانوں میں, اللہ کا شکر ہے ہمارا بڑا خاندان تھا, ہم نے دیکھا اپنے نانا کو, نانی, دادا, دادی, دادے کو تو نہیں دیکھا ہم نے, وہ تو کم عمری میں, ذرا ان کی ایج زیادہ نہیں تھی, فوت ہو گئے تھے. تو خاندان کے بڑوں کو دیکھا ایسے آ کے خرچ کر رہے ہیں, لٹا رہے ہیں. پھر اپنے بڑوں کو دیکھا, انہوں نے اپنے بڑوں کی کیسی خدمتیں کی. تو یہ سارا سیٹ اپ مارکیٹ سے کیا ہو رہا ہے, شارٹ ہو رہا ہے. تو کنجوسی چھوڑ دیں. باپ جو ہے جب دیکھو کہ بیٹا پڑھائی میں دلچسپی لے رہا ہے, باپ بولے کہ میں تیرا باپ ہوں تو میں اب تیرا سچی مچی کا باپ ہوں. سچی مچی کا باپ وہ ہوتا ہے جو اولاد پہ کیا کرتا ہے, خرچ کرتا ہے. کوئی بات نہیں بیٹا, یار ہم نے گزارا کیا, تجھے بھی ہم کھلائیں گے پلائیں گے, کھا. بہو لے آ, بتا دینا ادھر ادھر دوستیاں نہیں لگانا, جو اچھی لگے تو میں پیغام لے کے جاؤں گا. اگر تمیز کی ہوئی, خاندان میں ایڈجسٹ ہو, ایسی نہ کوئی آڑی ترچی اٹھا کے لے آئے نا, خاندانی کا بیڑا غرق کر دے. تو کوئی آڑی ترچی نہ ہوئی, کوئی تمیز کی ہوئی تو میں لے کر آؤں گا. کوئی بات نہیں یار, 2 روٹی کیا ہو جائے گی زیادہ. اب یہاں ایک دم لبرل انٹیاں چیختی ہیں میرے بیان, کیا شادی میں صرف 2 روٹی کا خرچہ ہوتا ہے؟ انہوں نے عورت کو پیر کی جوتی سمجھا ہوا ہے, کوئی ویلیو نہیں ہے, صرف 2 روٹی. بھائی یہ 2 روٹی کنایا ہے, آپ 4 کھا لو. کس نے منع کیا؟ سادگی رکھو نا. باقی آگے اولاد ہوگی, اولاد کا خرچہ اللہ دے دیتا ہے. میرے حالات سے عبرت, میں بار بار شو مارنے کے لیے تھوڑی اپنے حالات بتاتا ہوں یار. میں جب شادیوں کی بات اور بچوں کی بات کرتا تھا, لوگ کہتے تھے مولوی صاحب اپنی آمدن دیکھو اور جذبے دیکھو. میں کہتا تھا کھلانے والا کون ہے؟ اللہ کھلا رہا ہے. تو اللہ کا شکر ہے اب تک کھلا رہا ہے. میرے سارے بچے خود بھی اب دبا کے ماشاء اللہ سب کا اللہ نظر بس سے بچایا. ایسا نکلنا مجھے نہیں یاد پڑتا کہ آج تک کبھی ہم نے ڈبہ کھول کے دیکھا اور آٹا ختم ہو گیا ہو. اور جتنے ہم نے اولاد والے دیکھے ہیں بھائی, یہ غیب سے اللہ کی طرف سے ملتا رہتا ہے. یہ اولاد ایسی چیز ہے, یہ اللہ پہ توکل کے بغیر نہیں, ورنہ پھر وہی نتیجہ نکلے گا, کروڑوں روپے کما رہے بچے 2 ہیں کہ تیسرا آ گیا تو خرچہ نہ ہو جائے. تو یہ تو پھر کوئی انتہا نہیں ہے اس کی. جب خدا نے ماں کی چھاتیوں میں بچہ پیدا ہوتے ہی دودھ پیدا کر دیا, اس کا مطلب اللہ نے بتا دیا یہ سسٹم کس کے پاس ہے بھائی, بچے کو کھلانے کا, میرے پاس. پھر وہ لبرل لوگ کہتے ہیں دودھ ہی تھوڑی ضرورت ہے. او بھائی دودھ تو ایک سائن ہے, ایک علامت ہے کہ ابھی فی الحال دودھ ضرورت ہے تو دودھ پیدا کر رہا ہوں. تو ایمان والے کہتے ہیں کہ اس کا مطلب جس چیز کی ضرورت ہوگی اللہ وہ پیدا کر دے گا. اگر نہیں کر رہا تو اس کا مطلب اللہ آپ کو اسی طرح ہی رکھنا چاہتا ہے. وہ ایک بچے میں بھی رکھے گا, پھر ایسے پھر وہ 6 یا 7 8 10 بچوں میں نہیں رکھے گا غریب. وہ پھر نہیں بھی اولاد ہوگی تو بھی غریب رکھے گا پھر آپ کو. تو اس لیے ماں باپ اپنے خرچے پہ اپنے جوان بیٹوں کی شادی کرا دیا کریں. اور ایسے لوگ میرے علم میں ہیں, ہمارے جاننے والے تھے, مفتی رشید احمد صاحب سے بیعت تھے, ان کا بچہ میڈیکل کالج میں گیا. میڈی کالج میں بچہ گیا ہے, ایڈمیشن کرایا. میڈیکل کالج کا ماحول بعض دفعہ بہت خراب ہوتا ہے. اپنے بچے کو انہوں نے بلایا, 2 بیٹے تھے غالباً, دونوں کو کہا کہ بیٹا دیکھو کالج میں ادھر ادھر دوستیاں مت لگانا, میں تمہاری شادی کرنے کے لیے تیار ہوں, جس سے شادی کرنی ہے بتا دو. ابھی بھی زندہ ہیں وہ ماشاء اللہ, اللہ ان کی عمر برکت دے. یہ واقعہ 15-20 سال پرانا, اس وقت اتنا ماحول خراب بھی نہیں تھا. کوئی بات نہیں یار, جو میڈیکل کالج کی فیس بچے کی بھر سکتا ہے وہ بہو کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا. وہ کیا فری میں پڑھ رہا ہے وہاں پہ میڈیکل کالج میں جا کے؟ یہ کہتے ہیں 2 روٹی کا خرچہ تھوڑی ہوتا ہے, اور بھی خرچے ہوتے ہیں, لیکن میڈیکل کالج میں بھی تو ٹھیک ٹھاک خرچہ ہو رہا ہے نا. اصل میں اس کا آؤٹ پٹ دنیا میں ملے گا, بچہ ڈاکٹر ہو کے نوٹ چھاپے گا. اس کا آؤٹ پٹ دنیا میں بھی ملتا ہے لیکن نظر نہیں آتا. اس کا آؤٹ پٹ اصل آخرت میں ملے گا. بچہ برائی سے بچ جائے گا. تو برائی سے بچنا تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. ماں باپ کہتے ہیں تو برائی کر, ہمیں اس سے کوئی غرض, تو برا بن جا, پیسے کما کے لے آ. ایک آدمی کے 3 بچے تھے, ایک ڈاکٹر تھا, ایک انجینئر تھا اور ایک چور تھا. تو وہ تعارف کروا رہا ہے, یہ ڈاکٹر ہے, دوسرا یہ انجینئر ہے. بندہ خوش ہوا, ماشاء اللہ بڑے پڑھے لکھے بچے رکھے ہوئے ہیں. یہ کیا کرتا ہے؟ یہ چور ہے. ابے تو پڑھا لکھے خاندان میں یہ چور کیا کر رہا ہے؟ کہہ رہے کما کے یہی لاتا ہے, کیا کریں, اس لیے مجبوری میں اس کو ہم نے رکھا ہوا ہے.
تو ماں باپ کو اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے. کہہ رہے میں کماؤ پوت ہونا چاہیے بچہ. اور جو بچہ گھر میں پیسے کما رہا ہے, جتنا بھی خراب ہو نا, جتنا بھی بدتمیز ہو, رسپیکٹ اسی کی ہوتی ہے. اور جو ایک ایک گھنٹے ابا کے پاؤں دبا رہا ہے بیٹھ کے, پاؤں دھو دھو کے پی رہا ہے, لیکن بیچارہ کما نہیں پا رہا, وہ بھی اسے بغیرت بھی ہے کہ اسے کمینہ بھی ہے. کچھ گالیاں میں نے بھی ایجاد کر لی ہیں دینا چاہو تو حالانکہ وہ کوشش کر رہا ہے, کہ کوشش ہی نہ کر رہا ہوتا تو ایک الگ بات ہوتی. تو اس لیے میرے بھائی ابا کو چاہیے دل کیا کرو, تھوڑا بڑا کر لے. اور بچہ اگر سمجھدار ہے تو اپنے خرچے پہ کرا دے, اللہ پہ توکل کرے. اور میں نے دیکھا ہے مالداروں میں توکل نہیں ہوتا, یہ توکل غریبوں میں مجھے نظر آتا ہے. رکشے والے دیکھے ہیں میں نے, بمشکل دہاڑی. میرا ایک شاگرد تھا, اتنا غریب بیچارہ, رکشہ چلا رہا ہے, کچھ کبھی کبھار میں اس کے ساتھ تعاون کرتا تھا. ایک دن کیا ہوا, کہنے لگا استاد جی میری شادی ہے, آپ ضرور آئیں. ابے میں نے کہا پھر تیرے پاس تو دھیلا نہیں ہے, تو کر کیسے رہا ہے, تو رکشے کے جو تھوڑی بہت آمدن ہوتی وہ بھی ابا کو دے دیتا ہے. تو کہہ رہا ہے ابا ہی تو کر رہے ہیں, میرا تو موڈ نہیں تھا. ابا نے کہا میں اس کی شادی میں گیا ہوں, گھر میں بیٹھنے کے لیے کرسی نہیں ہے. میں چلا گیا اس کی شادی میں بیچارے کی, تو میں نے کہا یہ غریب ہی اچھے ہیں یار صحیح ہے نا. ابا کہہ رہے جہاں اتنے لوگ ہیں تو گزارا ہو ہی رہے نا. چلو ہاں ظاہر ہے وہ پھر شادی مزید غریبوں میں کرتے ہیں. اب ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے ڈیفینس میں کر لی اور ڈیفینس سے کوٹھی سے لائے اور بیٹھنے کے لیے کرسی نہیں ہے, وہ تو بھاگ جائے گی 1 منٹ میں, اور بھاگنا بھی چاہیے اس کو. تو اس نے اب دنیا میں ایسے بھی تو غریب ہے نا جس کے پاس یہ تو کم از کم رکشہ تو ہے نا, ایسے بھی غریب ہے جن کے پاس رکشہ بھی نہیں ہے, تو ان کی بیٹیوں سے کرتے ہیں. تو جس میں توکل ہوتا ہے وہ رکتا نہیں ہے. اب ان کے شادی بھی ہو گئی, اولاد بھی ہو گئی, تھوڑی دن کی ٹینشن ہے, وہ اولاد ہوگی وہ بھی کیا کرے گی, رکشہ چلائے گی. پھر اولادیں زیادہ ہوتی ہیں تو گھر میں آمدن آنا شروع. میں نے بہت سے دیکھے جن کے بچے ہیں غریب تھے, جیسے جیسے بچے جوان ہوتے گئے مالدار نہیں کروڑ پتی بن گئے وہ. میں تو یہ واقعات لکھتا نہیں ہوں, لکھوں تو پوری ڈائریاں بن جائیں. تو اس لیے ظرف کیا کرو. اور ایسے کروڑ پتی مالدار بھی دیکھیں کہ جی میں چونکہ صرف 4 لاکھ میری تنخواہ ہے, میرا ابا میری شادی نہیں کرنے دے رہا. کہہ رہے 4 لاکھ نہیں, جب تیری 18 لاکھ ہوگی تو پھر سوچیں گے اس بارے میں. تو ظرف ہے جتنا تنگ کر لو میرے بھائی, تنگ ہوتا چلا جاتا ہے. انسان کی نا نیچر میں فلیکسیبلٹی ہے, لچک ہے. سخی بنے گا تو بنتا چلا جائے گا, کنجوس بنے گا تو انسان کبھی ایک حال پہ نہیں رہتا. دیکھو آپ جم جاؤ, ویٹ اٹھاتے ہو, اٹھاتے چلے جاؤ گے, بازو مضبوط ہوتے چلے جائیں گے, ایسا ہی ہے نا. نہیں جاؤ گے, گھر میں پڑے رہو گے, آہستہ آہستہ کمزور. ایک حالت پہ انسان کبھی بھی نہیں رہتا. جاگنگ کرو گے, کرتے اسٹیمنا بڑھتا چلا جائے گا, 1 چکر 2 چکر 3 چکر. نہیں کرو گے تو چلنے کی صلاحیت بھی ختم. انسان ایک حالت پہ نہیں رہتا. ایسے ہی جو انسان کے اندر اللہ نے کوالٹیز رکھی ہیں, سخاوت, اللہ پہ توکل, بہادری, یہ چیزیں بھی ایک حالت پہ نہیں رہتی. اگر پھڈے باز بنو گے. ایک دفعہ کیا ہوا, ایک بندہ پکڑا گیا, اس کو پولیس والوں نے بہت چترول مارے نا کچھ اگلوانے کے لیے. مجھے اپنا واقعہ سنا رہا تھا, کہہ رہا ہے میں نے نہیں اگلا. نہیں پولیس والوں نے نہیں, پبلک نے مارا اس کو. کہہ رہا ہے میں نے نہیں اگلا. میں نے کہا اتنی مار کھائی؟ کہہ رہے ہم نے جیلوں میں اس سے زیادہ کھائی ہوئی ہے. تو کہہ رہے مجھے تو یہ جو پبلک مار رہی تھی نا ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ نہیں تھوڑا سا کچھ آگے بڑھے. مجھے اپنا واقعہ بتایا نہیں کیوں کیا. کہہ رہے مجھ سے بہت اگلوایا انہوں نے کہ تو کوئی کچھ جرم کر رہا ہوگا, کہ کس نے بھیجا. کہہ رہے ہم نہیں. میں نے کہا بھائی اتنی مار کھا کے نہیں اگلا. کہہ رہے یہ آپ کو لگ رہا ہے اتنی مار آپ نے کھائی نہیں ہے. کہہ رہے ہم نے جیلوں میں سال گزارے ہیں, 2 3 سال, تو ہمارے لیے یہ کیا ہے. تو دیکھو اس کے اندر وہ بہادری بڑھ گئی نا, غلط چیز میں بڑھی لیکن بڑھ تو گئی نا. تو انسان کی حالت یہ ہے, بہادر بنتا ہے تو بنتا چلا جاتا ہے, بزدل بنتا ہے تو بنتا چلا جائے گا, کنجوس بنتا ہے بنتا چلا جائے گا, سخی بنتا ہے بنتا چلا جائے گا. تو ظرف کیا کر لو, تھوڑا سا بڑا کرو. خود بھی جلدی شادی کرو, بیٹا بڑا ہو تو. لیکن میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ یقین ہو کہ اس میں صلاحیت ہے, یہ اپنی ذمہ داری پوری کرے گا. اور آپ کے پاس بھی گنجائش بھی ہو نا, گنجائش بھی ہو آپ کے پاس بہو کو, کیونکہ شرن بہو کا خرچہ سسر پہ نہیں ہے. تو گنجائش اگر ہے تو پھر دل بڑا کر کے کیا کرو, اس کا نکاح کرا دو. عبداللہ بن عباس نے یہی کیا, صحابہ یہی کرتے تھے. بچے جب بڑے ہوتے, ہاں تو وہ میڈیکل کالج میں پڑھتے تھے, انہوں نے اپنے بچوں کو کہا بیٹا آنکھ مٹکا نہیں کرنا, ہم خاندانی لوگ ہیں, تو شادی کرنی ہے بتا دو. ان کے بچوں نے کہا کرنی ہے, فوراً کہہ دیا کیا کرنا ہے کرنی ہے. ابا نے کرا دی, خوش ہیں ماشاء اللہ. بچے اتنے اچھے ڈاکٹر بنے, ان کی داڑیاں بھی ہیں, پرہیزگار ہیں, نمازی ہیں,
اور ڈاکٹر بھی بہت پھر ایماندار بھی ہیں. اور اگر میرے بھائی وہ نہیں کرتے, تھوڑا سا خرچہ ابا بچا لیتے, تو نہ نیک بہویں ملنی تھیں, نہ آگے نیک اولادیں ملنی تھیں. بچے ٹھرکی بن جاتے تھوڑے دنوں میں, پھر وہ ٹھرک شادی کے بعد بھی پوری, ایک دفعہ جب ٹھرکی بن گیا نا, چسکے لگ گئے لڑکیوں کے, تو شادی کے بعد بھی وہ چسکے ختم نہیں ہوتے بہت سے لوگوں کے. پھر آگے بچوں کو پتہ چلتا ابا ہمارا 2 نمبر ہے, انٹیوں سے پتہ نہیں خالہ سے کیوں اتنی ابا فری ہو رہے ہیں, امی سے کبھی اتنا فری ہوئے نہیں ہیں, کیونکہ ٹھرکی کی ٹھرک پھر پھیلتی ہے. تو ایک عجیب سا غیر اخلاقی سا نظام وجود میں آتا. ابا کے شروع کے تھوڑے پیسے بچ جاتے, پھر یہ بھی ابا کو نہیں کما کے کھلاتے. ایسی اولاد پھر خود کما کے بھی بہت کھلاتی ہے. یار ابا نے ہر وقت ہماری ضرورت کا خیال کیا. میجورٹی تو الحمدللہ خیال کرتی ہے, لیکن میں بار بار کہتا ہوں اس میں یہ ضروری ہے کہ بچے میں کیا ہو, بہت زیادہ صلاحیت ہو, اور صرف زبانی نہیں ہو, پریکٹیکلی کر کے دکھا رہا ہو, نمبر اچھے آ رہے ہوں. کیونکہ اگر ایسا نہیں ہے نا, اپنی ذمہ داری عملی دعوے نہ کر رہا ہو کہ ابا آپ میری شادی کر دیں, میں A+ 95+ تو آئیں گے میرے انشاءاللہ, آپ دیکھیے گا. تو نہ بھائی, تو 95+ لا کے دکھا دے, A1 گریڈ سے پاس ہو کے دکھا دے, میں تیری اسی دن تیری بات طے کر دوں گا. عمل کر کے دکھائے, زبانی دعووں پہ کبھی بھی مت جایا کرو, کیونکہ ایسے کیسز ہوئے ہیں. میں نے ابا کو منع کیا اس کمبخت کی شادی مت کرو. وہ کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہو مت کرو, میں کہہ رہا ہوں مجھے پتہ ہے یہ کسی کام کا نہیں رہے گا. تو ایسے بھی واقعات ہیں. ابا نے پھر بھی کر دی. اس کے بعد اس نے کہا ایک ہی غم تھا کہ شادی نہیں ہو رہی, اس چکر میں کمائیں گے. اب وہ غم ابا نے پورا کر دیا. اب وہ پوستیوں کی طرح پڑے ہوئے ہوتے ہیں, اور بچے میرے بیان سن کے اسپیڈ سے پیدا ہو رہے ہیں. کمانے کے بارے میں ہمارا بیان اس نے غور سے نہیں سنا ہوتا, پڑھائی کے بارے میں بیان غور سے سنا نہیں ہوتا, شادیوں کے بارے میں اور بچوں کی اسپیڈ کے بارے میں بار بار ریپیٹ کر کے سنا ہوتا ہے. تو نہ وہ پڑھائی کو فوکس کر رہا ہے, نہ وہ کمائی کو فوکس کر رہا ہے, وہ فوکس کر رہا ہے شادیوں کو اور بچوں کی اسپیڈ کو. اور ابا کی ٹینشن کیا ہو رہی ہے, ابا کہہ رہا ہے میں نے تجھے بھی پال پوس کے بڑا کیا, اپنی بیگم کو بھی پالا پوسا, اب کم بخت تیرے بچوں کو بھی میں پالوں گا, بہو کو بھی میں پالوں گا, مجھے کون پالے گا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو مجھے کون پالے گا. تو ایسے نالائق بچوں کے ساتھ یہ حرکت کبھی بھی نہ کریں, اس میں اس کے سائیڈ افیکٹ زیادہ ہیں. تو جو سمجھدار ہے اس کو خود کرا دیا کریں اپنے خرچے پہ, اس سے انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا. اللہ پہ توکل کرو, اعتماد کرو. اور فائدہ نہیں بھی ہوا یار, بچہ نہیں احسان مانا, نالائق ہو گیا, آپ کا ضمیر مطمئن ہوگا یار میں نے اپنی اولاد کی ساری ذمہ داریاں پوری کی ہیں, قیامت کے دن میں کیا ہوں گا, سرخ رہوں گا. اللہ میری جو ذمہ داریاں تھیں پوری کر دی میں نے, اب یہ احسان کا بدلہ دیں گے تو ان کا فائدہ ہے, نہیں دیں گے تو انہی کا نقصان ہے. اولاد جو ماں باپ کی خدمت کرتی ہے, ماں باپ کو اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا اولاد کو ہوتا ہے. میں نے جس کو بھی دیکھا ماں باپ کی خدمت کی نا, آخرت تو بعد میں اللہ لازمی دنیا میں بھی نوازتا ہے اس کو. میں نے کوئی ایسا نہیں دیکھا ماں باپ کی خدمت کی اور دنیا خراب ہو گئی ہے اس کی. اچھا بھائی دوران تعلیمی ہو گیا جواب, تو طالب علم کے دوران شادی کرنی چاہیے لیکن اپنی ذمہ داری پوری ہو رہی ہو. اور اگر ابا نہیں کر رہے نا تو پھر اس کا طریقہ ہے سائڈ میں کوئی بزنس شروع کر دو. گورے ایسا ہی کرتے ہیں, وہ شادی کے لیے نہیں کر رہے ہوتے, پڑھائی کی فیسیں نکالنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. تو بہت لوگ یورپ جا کے پاکستانی ایسا کر رہے ہوتے ہیں, صبح پڑھ رہے ہوتے ہیں, شام کو کہیں جاب کر رہے ہوتے ہیں کہ یار پڑھائی کی فیس ہم ادا کریں. میں نے بہت یورپ میں, اٹلی میں, جرمنی میں بہت لوگ دیکھے ہیں. تو جب آپ یہاں پڑھ رہے ہو تو آپ سائڈ میں کوئی بزنس کر لو کہ یار میں ایک عدد بیگم کو کیا کر لوں گا, پال لوں گا. شروع میں ٹینشنیں ہوں گی, لیکن یہ ٹینشنیں آئندہ کے لیے آپ کو بڑی ٹینشنوں سے بچا لیں گے. پھر اگر ابا آپ کو روکتے ہیں کہ نہیں تجھے تیرے خرچے پہ بھی نہیں کرنی, پھر ابا کی بات ماننا لازم نہیں ہے, پھر نہیں مانو. پھر بولا ابا اب میں اپنے خرچے پہ کر رہا ہوں, جیسے آپ کے ابا نے آپ کو میرا ابا بننے سے نہیں روکا تو آپ بھی مجھے کسی اور کا ابا بننے سے نہیں روک سکتے. ابا بننا ہر ایک کا رائٹ ہے. ابا کہیں گے میں تجھے ابا بننے سے نہیں روک رہا, میں کہہ رہا ہوں ابھی مت بن, تو آپ کہیں ابا ایسا ابا کہاں سے لبا, ٹھیک ہے. ابھی بننے تو بڑھاپے میں ابا بن کے کیا ملے گا بھائی, مجھے دادا بننا ہے 40 سال کی عمر میں. یہ بولیں ابا کو مجھے کیا بننا ہے, دادا بننا ہے. جی یہ تو بالکل غلط ہے, اس کا تو میں کئی بار جواب دے چکا ہوں کہ 2-3 بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں تو میں نہیں کروں گا, پہلے ان کی ہوگی. یہ تو بالکل ہی فضول قسم کی بات ہے.
آپ کی بہنیں اس لیے بیٹھی ہوئی ہیں کہ کوئی اور اس لیے نہیں کر رہا شادی, اس لیے کہ اس کی بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں. تو اپنی بہنوں کے چکر میں دوسروں کی بہنوں کا بیڑا غرق کرو, اور وہ اپنی بہنوں کے چکر میں آپ کی بہنوں کا بیڑا. تو پاگل پنا ہے. جس کی شادی ہو رہی ہے نمٹاؤ. جب لڑکے دھڑا دھڑ نکاح کرنا شروع کریں گے تو ظاہر ہے پھر سب کی بہنوں کی بھی شادیاں ہو جائیں گی. تو یہ بالکل فضول سی بات ہے کہ بہنوں کی جب تک نہیں ہوتی میں نہیں کروں گا. اس سے بہنوں کا بھی بیڑا غرق ہوگا, آپ کا بھی, اور شادی سے ریلیشن بڑھتا ہے. میں نے دیکھا ہے کاروبار کے مواقع بڑھتے ہیں, رشتوں کے مواقع بڑھ جاتے ہیں. جب آپ کا نکاح ہوگا آپ کا ایک خاندان ہو جائے گا, ہو سکتا ہے وہیں سے کوئی بہنوں کے لیے رشتہ آ جائے. آپ کے پاس وسائل نہیں ہے کمانے کے, شادی ہو گئی, ہو سکتا ہے سسرال میں کوئی پارٹنر مل جائے آپ کو بزنس کے لیے, کوئی اچھا ریلیشن بڑھتے ہیں نا, تو کامیابی کے ذرائع اور وسائل بڑھنا شروع ہوتے ہیں. ریلیشن جتنے کم ہوتے ہیں وسائل بھی آپ کے پاس کم ہوتے ہیں. اچھا بھائی, نماز میں امام کعبہ کے آگے بھی مقتدی ہوتے ہیں حرم شریف میں. وہ مجبوری میں انہوں نے کوئی قول کا سہارا لیا ہے کسی. اگر امام سجدہ صاحب کر لے اور آپ حتی الامکان کوشش کریں امام سے پیچھے ہی کھڑے ہوں, اگر امام سجدہ صاحب کرے اور مقتدی اسلام پھیرے بغیر سجدے میں چلا جائے تو کیا حکم ہے؟ پھر بھی نماز ہو جائے گی. مفتی صاحب, جب ہم کسی کے کام کے لیے جاتے ہیں تو اس میں ہمیں اپنا کام چھوڑ کر الگ سے جانا ہوتا ہے, تو اس میں ہمارا پیٹرول, ہمارا وقت, ہماری خواری بھی لگ جاتی ہے. تو اس بندے کو ٹوٹل کام کے پیسے بتاتے وقت تھوڑا سا اضافی بڑھا کر بتانا اس کو بغیر بتائے جائز ہے یا ناجائز؟ ناجائز ہے, دھوکہ ہے. وہ سمجھ رہا ہے اس کام کے لگے ہیں. آپ اس کو شروع میں بتا دو بھائی یہ مجھے کام اتنے کا پڑا ہے. پڑا کا مطلب یہ کہ اس میں پیٹرول اور یہ سب چیزیں نکال کے ٹوٹل یہ ایکسپینسز ہیں اس کے. سمجھ رہے ہو؟ یہ نہ بولو کہ یہ چیز میں نے اتنے کی خریدی ہے, وہ جھوٹ ہو جائے گا. تو صاف بات کرو اس سے. جیسے سر کے بالوں میں تیل لگانا سنت ہے, ایسے کیا داڑھی میں بھی تیل لگانا سنت ہے؟ یہ سنت عادیہ ہے, دینی سنت نہیں ہے. کوئی تیل نہ بھی لگائے تو کچھ نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ ہر آدمی کے بالوں میں اپنا حساب ہوتا ہے. میں تو کراچی میں کبھی بھی نہ داڑھی میں تیل نہ سر میں, وجہ اس کی مٹی چپکتی ہے یہاں پہ. یہ خشک موسم جہاں ہو نا وہاں کے لیے تو یہ سر میں تیل لگانا مفید ہو سکتا ہے. کراچی کا موسم تو ویسے ہی تر ہے, آپ سر میں تیل لگا کے نکلیں گے, جتنے کھٹمل اور جتنی بھی پتنگے ہوا میں تو یہی ہے, اور جتنی دھول مٹی وہ ساری آپ کے کھوپڑی شریف پہ چپکے گی. سمجھتے ہو؟ تو وہ سنت دینیہ نہیں عادی ہے. ضرورت ہے تو لگائیں, نہیں ضرورت ہے تو نہ لگائیں. ٹریفک کے قوانین کو توڑنا اور فالو نہ کرنا بھی گناہ ہے. جی ہاں گناہ ہے بھائی, اور لائسنس کے بغیر سواری چلانا غیر قانونی حرکت ہے, نہیں چلانی چاہیے. گناہ اس بات کا ہوگا کہ اگر آپ میں چلانی آتی ہے تو پھر بغیر لائسنس کی گاڑی چلانا گناہ تو نہیں ہوگا اس لحاظ سے کہ چلانی آتی ہے آپ کو, لیکن حکومت کے قانون کو فالو نہ کرنا بھی تو غلط کام ہے نا. اور بے عزتی بھی ہوتی ہے, پولیس والے پکڑتے ہیں, پھر رشوت دینی پڑتی ہے, تو یہ چیز بہت سارے گناہوں کا ذریعہ بن سکتی ہے. ہماری فیکٹری میں جماعت کرائی جاتی ہے نماز کی, کوئی حافظ ہے تو اس کی داڑھی نہیں ہے, بہتر یہ بھائی داڑھی والے کو آگے کیا کریں. اگر کہتے ہیں کوئی داڑھی والا ہے تو تجوید والا نہیں ہے, گزارے لائق بھی تجوید ہونا گزارے لائق, تو بھی اس کو آگے کر دیں, لیکن کوشش کریں متقی کو کریں آگے. سوال کا جواب ماضی قریب میں جب پھر سیاسی سوال. یہ سیاسی سوال ہے, میں اس کا جواب دوں گا نا آگ لگ جائے گی. کیا لگ جائے گی؟ فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا اور ایک آگ لگ جائے گی. ہماری پالیسی یہ ہے کہ جو بھی حکومت میں آئے گا, اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ ہو یا نہ ہو, گورنمنٹ میں جو بھی آ گیا جو اچھا کام کرے گا ہم اس کو اس کے اچھے کام میں کیا کریں گے؟ اپریشیٹ کریں گے. یہ پالیسی اتنی آسان ہے کہ اس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا ہمارے اوپر. شہباز شریف اچھا کام کرے ہم اس کو بولیں گے اچھا کام کیا, نواز شریف اچھا کام کرے ہم اس کو بولیں گے اچھا کام کیا, عمران خان نے جو اچھے کام کیے ہم نے صرف دعویٰ نہیں بلکہ بولا کہ یہ کیا کیا ہے, اچھا کام کیا ہے. تو یہ ہماری پالیسی ہے. باقی سیاسی طور پہ میں کس کو پسند کرتا ہوں کس کو پسند نہیں کرتا یہ ممبر کا ٹاپک نہیں ہے. یہ کبھی نجی محفل میں چھپڑ میں آئیں, سائڈ پہ بیٹھیں, تو پھر وہ ہمارے اپنے تجزیے ہیں, تبصرے, ہر ایک کی اپنی رائے ہوتی ہے, تو میری بھی اپنی, ہم بھی اسی ملک میں رہتے ہیں, کیا خیال ہے, ایک رائے ہے, تو وہ رائے سے ہو سکتا ہے میں آپ کو آگاہ کروں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں بولوں بھائی تو میرا کیا لگتا ہے میں تجھے کیوں بتاؤں, یہ بھی ہو سکتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ پھر وہ رائے کیوں ہیں, اس میں میرے پاس دلائل کیا ہیں, وہ دلائل بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا کہ بھائی میری یہ رائے ہے اور اس کی دلیل کیا ہے, یہ ہے. لیکن ایک بات یاد رکھو کہ ایک دماغ سے نا ایک بات نکال دو. آج کل مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی کسی کی رائے سے اختلاف کرتا ہے نا سیاسی, تو فوراً اس کو کسی کا ایجنٹ کہہ دیا جاتا ہے, لفافہ خور کہہ دیا جاتا ہے. یہ بدگمانی ہے.
جب تک کوئی آپ کی رائے کو صحیح کہے تو بہت اچھا ہے, آپ کی رائے سے خلاف ہو گیا تو ابھی یہ وہاں سے پیسے لیتا ہے. یہ الزامات مت لگایا کرو, یہ غلط الزامات ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. دل بڑا رکھو اپنا کہ آپ کی رائے کے مطابق بات کر لی ٹھیک ہے, نہیں کی تو بھائی مفتی صاحب کی اپنی ایک رائے ہے. اس میں شدت پسندی ٹھیک نہیں ہے. ہمارے ہاں دیکھو سیاسی سطح پہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کون عمران خان کا حامی ہے, کون مخالف ہے, کون شہباز شریف کا حامی ہے, کون مخالف ہے. اس سے بڑا مسئلہ ہمارے ہاں ایک ہے کہ جو حامی ہوتا ہے کسی کا بھی, وہ اس کو پیغمبر سمجھنا شروع کر دیتا ہے اور مخالف کو بالکل شیطان سمجھنا شروع کر دیتا ہے. اس سے شدت پسندی پھیلتی ہے. آپ کا کوئی بھی لیڈر ہو, آپ بولو بہت اچھا ہے, اتنا نہیں جتنا میں سمجھتا ہوں, اور آپ کے مخالف بہت برا ہے, اتنا نہیں جتنا میں سمجھتا ہوں, تھوڑا سا کم ہے. اتنی رائے کر لو تو انشاءاللہ اس سے ملک کے حالات کیا ہو جائیں گے. ابھی تو بھائی جس کو باپ بنایا تو باپ سے بھی زیادہ بڑا باپ بنا لیتے ہیں اس کو. اتنا نہیں ہوتا بھائی. انسان جو ہے نا, انسان اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں, ہر اچھے میں کچھ برائی بھی ہوتی ہے, ہر برے میں کچھ اچھائیاں بھی ہوتی ہیں. تھوڑا سا شدت کم کرو, اتنا زیادہ ایکسائٹیڈ نہ ہو جایا کرو. میں جب کبھی نجی محفل میں بیٹھا ہوں نا, کوئی آئے گا اگر وہ نواز شریف کا حامی ہے, عمران خان کے خلاف ایک لفظ بول دو منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جائے گا. ہم تو بھاگتے, ہم نے بھائی یہاں تو بہت چھتے میں, شہد کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا ہم نے. اور اگر وہ نواز شریف کا حامی ہے, عمران خان کے خلاف ہے, پہلے میں نے کیا مثال دی, نواز شریف کا حامی عمران خان کی تعریف کر دو اس کے سامنے کسی چیز میں, وہ جھاگ نکلنا شروع. اور اگر پی ٹی آئی کا بندہ ہے اور شہباز شریف کے خلاف ہے, اس کے سامنے شہباز شریف کی تعریف میں ایک لفظ بول کے دکھا دو, بھائی ہو سکتا ہے اس میں بھی دو چار کچھ شاید کچھ اچھے کام کر لیے اس نے بھی, تو ایسا منہ سے جھاگ نکلنا, فتوے اور کفر گویا اسلام سے ہی خارج ہو گیا. ابے اتنا نہیں بناؤ سیاستدانوں کو اپنا باپ, یہ پہلے اپنے ہوتے ہیں بعد میں ہمارے ہوتے ہیں. ایسا کوئی ہمیں امام مہدی جیسا لیڈر نہ ملا ہے, نہ قیامت تک ملے گا. وہ امام مہدی ہی ہوں گے جو اللہ نے رکھے ہوئے سنبھال کے. اگر امام مہدی سے پہلے امام مہدی جیسے آدمی نے آنا ہوتا تو امام مہدی کی کیا ضرورت تھی. نہیں آ رہی سمجھ میں میرے بھائی. اگر کوئی اتنا اچھا لیڈر پاکستانیوں کے لیے یا اسلامک کے لیے ہوتا کہ جو امام مہدی جیسا نیٹ کلین ہوتا, تو پھر اللہ امام مہدی کو رکھتے قرب قیامت کے لیے. اس لیے رکھا ہوا ہے کہ اللہ کو پتہ ہے اتنا نیک کوئی بھی نہیں آئے گا, تو ایک امام مہدی بھی رکھ لو تاکہ سب اس پہ بیعت ہو جائیں, وہ بالکل نیٹ کلین ہو. تو جب وہ آئیں گے نا امام مہدی, پھر ان کے خلاف کوئی ایک لفظ بولے تو منہ سے جھاگ نکالنا. ابھی جتنے بھی ہمارے لیڈر ہیں, آپ کسی کو بھی سپورٹ کرو, جو بھی حکومت میں ہوگا اچھا کام کرے گا, ہم تو بولیں گے یہ اس نے اچھا کیا, ہم تو اس میں نہیں ڈرتے الحمدللہ کہ وہ ناراض ہو جائے یا وہ ناراض ہو جائے. ماضی بھی ہمارا اس پہ گواہ ہے الحمدللہ. تو لیکن آپ کسی بھی سیاسی جماعت میں ہو, ٹھیک ہے, ہوتا ہے جب ملک میں ہوگے تو سیاست بھی ہوگی, جماعتیں بھی ہوں گی, لیڈر بھی ہوں گے, تو اپنے لیڈر کو اچھا سمجھو, تبھی تو اپنا بنایا ہے نا اس کو. اگر اچھا نہیں سمجھتے تو پھر اپنا کیوں بنایا ہے, کوئی اور, اس کو چھوڑو کسی اور کے پاس جاؤ. اچھا سمجھو, اس پہ بھی پابندی نہیں ہے, لیکن اتنا نہیں جتنا سمجھ رہے ہو. تھوڑا سا کیا کر لو, کم کر لو, اور سامنے والے کی مخالفت بھی کرو اعتدال سے. اتنا گندا نہیں کر دو اگلے کو کہ یار وہ چاہیے. میرے پر لوگ ایک سوال کر رہے ہیں کہ آج یہ میں اس کا میں جواب دے دوں کیونکہ یہ تہمت لگ رہی ہے میرے اوپر. یہ لوگ میرے اوپر تہمت لگا رہے ہیں کہ جب عمران خان تھا اور فوج اس کے ساتھ تھی تو آپ نے عمران خان کے اچھے کاموں میں تعریف کی, آج فوج عمران خان کے خلاف ہے تو اب آپ تعریف نہیں کر رہے اور مجھے یہ شو کر رہے ہیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے پیسے لیتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں. یہ میرا پھر یہ میں سوال آپ پہ گھما رہا ہوں. میں تو نہ عمران خان کی حمایت اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ کی تھی, نہ میں مخالفت اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ کرتا ہوں. میرا اسٹیبلشمنٹ سے ایسا کوئی رابطہ ہے ہی نہیں. ملتے ہیں, ہم ہر ایک سے ملتے ہیں, تو مسلم لیگ بھی آتی ہے میرے پاس, پی ٹی آئی کے لوگ بھی آتے ہیں, فوج کے لوگ بھی آتے ہیں, ہر طرف علماء کا دروازہ تو سب کے لیے کھلا ہوا ہوتا ہے, دوستیاں سب سے ہیں. لیکن یہ جو سوال ہے نا کہ اس وقت تو آپ تعریف کر رہے تھے, تو بھائی آج بھی اگر کوئی بھی اچھا کام کرے گا ہم کیا کریں گے. اس وقت عمران خان کی اچھے کاموں میں دبا کے مخالفت ہو رہی تھی, غلو ہو رہا تھا. اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ملک کا وزیر اعظم آئے گا وہ کہے گا بھائی اس ملک میں کوئی بھی اچھا کرے نا تو لوگوں نے کیا کرنے ہیں, کیڑے نکالنے ہیں. تو میرا اخلاقی فرض بنتا تھا کہ بھائی ایک, اور میں نے اپنے طور پہ نہیں, نیوٹرل ہو کے معلومات لی ہیں لوگوں سے, نیوٹرل لوگوں سے, کہ بھائی یہ اچھا کام ہے تو ہم نے اس کو کیا کیا, اپریشیٹ کیا. لوگوں نے کہا پھر جو غلط کام ہوئے ان کی برائی بھی کرو. میں نے کہا پھر غلط تو پھر بہت سارے لوگوں میں غلط ہے, پھر اگر غلط پہ آ گیا نا پھر تو دشمنیاں مول لینے والی بات ہے. پھر تو پچھلی حکومتوں میں کیا, پھر تو خام خواہ. تو ہم نے ایک پالیسی بنا لی ہے, جو اچھا کرے گا اس کو اپریشیٹ کریں گے, جو برا کرے گا اس کو برا کہیں گے, لیکن اس کے سامنے جا کے کہیں گے, ممبر پہ نہیں کہیں گے. الا یہ کہ کوئی ایسا برا ہو رہا ہو کہ بہت ہی کوئی مسئلہ ہو رہا ہو, اس کے سامنے جا کے بولیں گے یہ آپ نے غلط کیا. اور یہ صرف ہوائی بات نہیں ہے, الحمدللہ
عمل بھی ہے ہمارا اس کے اوپر, اس میں اس کو تمیز سے جا کے سمجھائیں گے. کیونکہ ممبر پہ جب آپ کسی حاکم کی برائی کرتے ہیں نا, تو اس کا مطلب اب آپ نے خیر کا راستہ کیا کر دیا, بند کر, دشمنی والی بات ہے. تو یہ اصلاح کا طریقہ نہیں ہے. اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ برائی ہے تو پہلے اس کو تمیز سے ختم کرنے کی کوشش کرو, الگ الگ ملاقاتیں کرو, ان کو بتاؤ بھائی جیسے یہ LGBT کا قانون جو ہے نا, یہ سب سے بعض علماء نے سب سیاستدانوں سے ملاقاتیں کی ہیں, الگ سے جا کے پرسنلی سمجھایا. اللہ کا شکر ہے وفاقی شرعی عدالت سے کیا ہو گیا, قلعدم ہو گیا. سب سے ملے وہ بلا تفریق کے, کیا JUI کیا PTI, سب سے جا کے ملے. اور الحمدللہ ایک خیر کا کام. اگر وہ ممبر پہ بیٹھ کے بس تقریریں کرتے رہتے, یہ سارے بغیرت ہیں, سب نے دستخط کیے اور یہ ایسے ہیں, اس سے وہ قانون کے تبدیل ہونے کا چانس ختم ہو جاتا. حکمرانوں کی نظر میں, سیاستدانوں کی نظر میں آپ متنازع بن جاتے.